بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بلکہ ایک موقع پر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں بیٹھی ہیں، صحن میں بیٹھی ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان کے دامن میں نظر ڈالتی ہیں، جگمگ کرتے ستاروں کو دیکھتی ہیں، اللہ کے رسول تشریف لاتے ہیں۔ ایک سوال جو ذہن میں تھا زبان پہ آ گیا، اللہ کے پیارے رسول مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کے دامن میں اتنی نیکیاں ہوں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ایسا شخص بھی ہے۔ اب عائشہ فرماتی ہیں میں نے دل میں سوچا اب جب میں پوچھوں گی وہ کون ہے تو اللہ کے رسول میرے ابا ابو بکر کا نام لیں گے، لیکن میری توقع کے بالکل برعکس جب میں نے پوچھا کہ وہ کون ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ عمر بن خطاب ہیں جن کے دامن میں اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے دامن میں ستارے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا این حسنات ابی بکر یا رسول اللہ، اے اللہ کے سچے رسول میرے ابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ آپ نے تو ان کو گویا شمار ہی نہیں کیا۔ وہ سمجھ رہی ہیں آسمان کے دامن میں جتنے ستارے ہیں انہیں تو گنا نہیں جا سکتا، یہ تو سب سے بڑا پیمانہ ہے۔ جب یہ عمر کے دامن میں آ گئے تو ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئیں؟ اللہ کے رسول مسکرا کر فرمانے لگے عائشہ تو بھی کمال کرتی ہے، نیکیاں پوچھتی ہے ابو بکر کی اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے ستاروں کو۔ انما جمیع حسنات عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ابو بکر کی ایک رات کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، عمر کا رتبہ بھی کم نہیں ہے، عمر کا رتبہ بھی کم نہیں۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد نبوت کے دروازے کھلے ہوتے عمر ضرور اسی دروازے سے آتا، عمر ضرور پیغمبر ہوتا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا میں نے خواب دیکھا کوئی سینے تک کرتا پہن کے کھڑا ہے، کوئی ناف تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی پنڈلی تک۔ میں نے عمر کو دیکھا سر سے لے کر پاؤں تک پورے کا پورا لباس میں چھپا ہوا ہے، بلکہ وہ جبہ زمین پر بھی گرا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر عمر کا علم ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العالمین نے اس شرعی علم کے اندر ان کو ڈھانپ رکھا ہے۔ ازواج مطہرات فرمایا کرتی تھی عمر بھی کیا عجیب آدمی ہے، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے لیکن اکثر عمر کی مرضی کے مطابق اترتا ہے۔ عمر کا جلیل القدر ہونا صحابہ کرام کے سامنے ہے، صدیق اکبر کا عظیم ہونا بھی صحابہ کرام کے سامنے ہے۔ آپ نے فرمایا دنیا والوں تم میں سے جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا تھا میں سب کے بدلے چکا، لیکن ابو بکر ایک ایسا انسان ہے جس کے بدلے میں ادا نہیں کر سکا، میں ان کی نیکیوں کا حسنات کا احسانات کا میں بدلہ نہیں دے سکا، روز آخرت اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ اللہ کے حبیب نے یہ بھی فرمایا صدیق اکبر کے بارے میں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو روزے کا دروازہ بلائے گا، کسی کو نماز کا دروازہ، کسی کو حج کا دروازہ، جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فرمایا صدیق وہ شخص ہے جس کو جنت کے 8 دروازے آواز دیں گے، ہر دروازے کو فخر ہوگا کہ ابو بکر میرے اندر سے میرے راستے سے داخل ہو، ہر دروازے کو
وہ کیسا عظیم شخص ہوگا جس پر جنت کے دروازے فخر محسوس کریں۔ اللہ کے حبیب کے دونوں صحابی، دونوں شیخین صحابہ کے سامنے